بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ فتح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 روز قیام فرمایا۔ 3 روز قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مال غنیمت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا اور مقام صفرا میں پہنچ کر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، یعنی مال غنیمت کے مالک حق تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، جس طرح مناسب سمجھیں تقسیم کر دیں۔ مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ علاوہ ازیں مال غنیمت میں ان 8 آدمیوں کو بھی حصہ دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا اجازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کی علالت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صاحبوں کو مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں بغرض انتظام چھوڑ گئے تھے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عالیہ میں چھوڑ گئے تھے۔ حارث بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی وجہ سے بنی عمر بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔ حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب اگرچہ معرکہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصہ دیا اور بدریین میں شامل فرمایا۔ اور اسی مقام صفرا میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے نضر ابن حارث کے قتل کا حکم دیا، اور صفرا سے چل کر جب مقام ارکن طیبہ میں پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم دیا اور اسی جگہ اس کی گردن ماری گئی۔ نضر بن حارث کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور باقی قیدیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ نضر اور عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، بد زبان اور دریدہ دہن تھے، یعنی گستاخ رسول تھے، اور فعل اور قول ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل اور توہین اور استہزاء اور تمسخر، ہاتھ اور زبان سے ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا۔ اس لیے خاص طور پر تمام قیدیوں میں سے صرف ان 2 کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں سربسجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا تھا۔ الغرض ذاتی قدسی صفات علیہ الف الف صلاۃ والسلام کا استہزاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تو ان کی روزانہ کی عادت تھی۔ نبی اللہ کا مقابلہ اور مقاتلہ، محاربہ اور مجادلہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنا اگرچہ جرم عظیم اور خسران مبین ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ کلمات زبان سے نکالنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا اور مذاق اڑانا، یہ جرم تمام جرموں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے۔
انشاءاللہ العزیز اس مسئلے پر مفصل کلام پھر کسی موقع پر کریں گے۔ حضرات اہل علم اس مسئلے کی تحقیق کے لیے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کی مراجعت فرمائیں، جو اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل بہ منزل ٹھہرتے رہے اور قیدیوں کا قافلہ ہمراہ لیے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ اسیران بدر کی مسلمانوں میں تقسیم اور ان کے ساتھ سلوک اور احسان کا حکم۔ مدینہ منورہ پہنچ کر قیدیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تقسیم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اول کھانا قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے، اگر نہ بچتا تو خود کھجور پر اکتفا کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عینی بھائی ابو عزیر بن عمیر بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا ان کا یہ حال تھا کہ صبح و شام جو تھوڑی بہت روٹی پکتی وہ تو مجھ کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے۔ میں شرماتا اور ہر چند اصرار کرتا کہ روٹی آپ کھائیں، لیکن نہ مانتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسیران بدر کی بابت مشورہ۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اسیران بدر یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا کہ اس بارے میں کیا رائے ہے، اور ابتداءً خود یہ ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مناسب یہ ہے کہ سب کی گردن اڑا دی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا اور دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تحقیق اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی گردن ماریں اور مجھ کو اجازت دیں کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گردن ماروں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قوم کے ہیں، میرے رائے میں ان کو فدیہ لے کر آزاد فرما دیں۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے اور پھر یہی لوگ کافروں کے مقابلے میں ہمارے معین اور مددگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔ الحاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فدیہ لینے کی رائے اس لیے دی تھی کہ شاید یہی لوگ آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے معین و مددگار بنیں، اور فدیے سے فی الحال جو مال حاصل ہو وہ جہاد میں مدد دے اور دینی کاموں میں اس سے سہارا لگے۔ اور ممکن ہے کہ فدیے کا مشورہ دینے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں کہ جن کا زیادہ مقصود حصول مال ہو، جس کا منشا حب دنیا ہے، اگرچہ وہ دنیا حلال ہی ہو جیسے مال غنیمت، مگر اس پر بارگاہ خداوندی سے عتاب ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔
ترجمہ: کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ ان کو قتل کرے اور زمین میں خوب ان کا خون بہائے۔ تم دنیا کا مال و منال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جو تم نے لی ہے ضرور تم کو بڑا عذاب پہنچتا۔ اس خطاب سراپے عتاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تر مالی فائدے اور دنیاوی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر فدیے کا مشورہ دیا تھا، جیسا کہ آیت کے اس حصے تریدون ارض الدنیا سے ظاہر ہوتا ہے۔ باقی جن حضرات نے محض دینی اور اخروی مصلحت کی بنا پر فدیے کا مشورہ دیا تھا وہ فی الحقیقت اس عتاب میں داخل نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنا پر فدیے کی رائے کو پسند فرمایا تھا، مگر اس کے اوپر حق تعالی شانہ کی طرف سے عتاب ہوا اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عتاب ربانی سن کر رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے من جانب اللہ جو عذاب پیش کیا گیا اس کی وجہ سے روتا ہوں۔ میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت کے قریب پیش کیا گیا، عذاب فقط دکھلایا گیا، اتارا نہیں گیا، مقصود فقط تنبیہ تھی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی نہ بچتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی، چونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ قتل کیے جائیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھی مستثنی کیا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فدیے کے مخالف تھے مگر ان کا خیال یہ تھا کہ ان سب کو آگ میں جلا دیا جائے، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی حکم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ پس جب کافروں سے جنگ کرو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب ان کا خون خوب بہا چکو تو پھر ان کو قید کرو، اور قید کرنے کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا ان سے فدیہ لے لو، اور یہ حکم اس وقت ہے جب لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک اللہ کے دشمنوں کی اس درجے خون ریزی نہ ہو جائے کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے اور حق کی ہیبت و دبدبہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک فدیہ لینا جائز نہیں۔ ہاں، اسلام کی عظمت و ہیبت و دبدبہ اور شوکت قائم ہو جانے کے بعد اگر فدیہ لے کر آزاد کر دیں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اس موقع پر منشا خداوندی یہ تھا کہ کافی خون ریزی کی جائے تاکہ دلوں میں اسلام کی ہیبت اور شوکت بیٹھ جائے اور کفر کی جڑ کٹ جائے اور آئندہ کے لیے کفر اسلام کے مقابلے میں سر اٹھا نہ سکے۔ اسلام تو فقط مجرمین کے قتل کا حکم دیتا ہے، لیکن جن حکومتوں کا تہذیب اور تمدن کا دعویٰ ہے وہ اپنا دبدبہ قائم کرنے کے خیال میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کرتی، بلا کسی استثناء کے قتل عام کا حکم دے ڈالتی ہیں، جن میں بے قصور عورتیں اور بچے سب ہی شامل ہوتے ہیں، اور اس مہذب لشکر سے جو حیا سوز افعال ظہور میں آتے ہیں وہ دنیا سے مخفی نہیں۔ مشین گنوں اور توپوں اور ہوائی جہازوں سے بمباری کر کے نہایت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ تمام شہر کو چند منٹ میں نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ بحمدللہ اسلام اس قساوت اور بے رحمی اور سنگ دلی سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ اسلام نے جہاد میں جاتے وقت اپنے پیرووں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو بچوں، عورتوں، بوڑھوں، راہبوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ فدیے کی مقدار علل حسب الحیثیت 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھی،
اور جو لوگ نادار تھے اور فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ بلا کسی معاوضے اور فدیے کے آزاد کر دیے گئے، اور جو لوگ ان میں سے لکھنا جانتے تھے ان سے یہ شرط ٹھہری کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا۔ اسیران بدر میں ابو عزہ عمر بن عبداللہ بن عثمان میں بھی فدیے کی استطاعت نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میں نادار اور عیالدار ہوں، مجھ پر احسان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور بلا فدیہ لیے رہا کر دیا، مگر یہ شرط فرمائی کہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ ابو عزہ نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ مدحیہ اشعار بھی کہے، لیکن اسلام نہیں لائے۔ جنگ احد میں بحالت کفر قتل ہوئے، اور اسی طرح مطلب بن حنطب اور سیفی بن ابی رفاع بلا فدیہ رہا کیے گئے۔ جس وقت مکہ میں قریش کی ہزیمت اور شکست کی خبر پہنچی تو تمام شہر میں تہلکہ پڑ گیا۔ سب سے پہلے مکہ میں حسیمان خزائی پہنچا، لوگوں کو کہا کہ بتلاؤ کیا خبر ہے؟ کہا مارا گیا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف اور زمع بن اسود اور نبیہ اور منبہ پسران حجاج اور فلاں فلاں سردار قریش صفوان بن امیہ۔ اس وقت سرداران قریش صفوان بن امیہ اس وقت حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، سن کر یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، شاید یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، بطور امتحان ذرا اس سے دریافت تو کرو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے۔ حیثمان نے کہا یہی تو صفوان بن امیہ ہے جو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو رافع نے بیان کیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن ہم لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظر رہتے۔ حیثمان خزائی نے آ کر جب قریش کی شکست کی خبر سنائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کو سن کر اپنے دل میں بے حد خوشی ہوئی۔ میں اس وقت زمزم کے سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میری زوجہ ام فضل بھی وہیں تھی، اتنے میں ابو لہب بھی آ گیا۔ لوگوں نے ابو سفیان بن حارث کو سامنے سے آتے دیکھ کر ابو لہب سے یہ کہا کہ یہ ابو سفیان ہیں، بدر سے واپس آئے ہیں۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو بلا کر اپنے پاس بٹھلایا اور بدر کا حال دریافت کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم کوئی خبر نہیں مگر یہ کہ ایک قوم سے ہم مقابل ہوئے اور اپنے مونڈھے ان کے حوالے کیے، جس طرح چاہتے تھے وہ ہم میں ہتھیار چلاتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور اسی وجہ سے میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم سفید مرد بلک گھوڑوں پر سوار آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق ہمارے مقابل تھے، خدا کی قسم وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ فرشتے تھے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب اس قدر مشتعل ہوا کہ زور سے میرا ایک تماچا رسید کیا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور مارنے کے لیے میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور میں کمزور بدن کا تھا۔ ام فضل اٹھی اور ایک ستون اٹھا کر ابو لہب کے سر پر اس زور سے مارا کہ سر زخمی ہو گیا، اور یہ کہا کہ اس کا آقا یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، اس لیے تو نے اس کو کمزور سمجھا۔ ابو لہب پر ایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک طاعونی پھوڑے میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ لاش اس قدر متعفن ہو گئی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 3 دن کے بعد بیٹوں نے محض آر کے خیال سے ایک گڑھا کھدوا کر لاٹھیوں سے لاش کو دبوایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس مقام سے گزرتی جہاں ابو لہب اس طرح سے مرا تھا تو کپڑے سے منہ ڈھانک لیتی تھی۔
قریش جو اپنے خیش و اقارب کے قتل کا حال معلوم ہوا تو نوحہ وزاری شروع ہو گئی. 1 ماہ تک اسی طرح گریہ وزاری کرتے رہے. بعد ازاں یہ منادی کرا دی گئی کہ کوئی شخص گریہ وزاری نہ کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جب خبر پہنچے گی تو بہت خوش ہوں گے، اور نہ کوئی اپنے قیدیوں کا فدیہ دے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدیے کی مقدار نہ بڑھا دیں. لیکن باوجود اس اعلان اور منادی کے مطلب بن ابی وداع 4000 درہم لے کے قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ روانہ ہوا. مدینہ پہنچ کر اپنے باپ ابو وداع کا فدیہ ادا کیا اور باپ کو چھڑا کر مکہ لے آیا. اس کے بعد سلسلہ پڑ گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو فدیہ بھیج بھیج کر چھڑانا شروع کر دیا. انہی قیدیوں میں سہیل ابن عمر بھی تھے. نہایت زیرک اور فصیح اللسان تھے. مجموع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے کہ سہیل کی نیچے کے 2 دانت اکھاڑ ڈالوں تاکہ اس قابل ہی نہ رہے کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان ہلا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو چھوڑ دو، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سے کوئی خوشی دکھلائے. چنانچہ صلح حدیبیہ انہی کی سعی سے ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا اور فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے. ابن حشام کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں یہ فرمایا، میں کسی کا مسئلہ نہیں کرتا. مسئلہ کہتے ہیں کہ کسی کی شکل یا عضو کو کاٹ کے اس کے جسم کو خراب کر دینا. مبادہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ نہ کرے اگرچہ میں نبی ہوں. انہی قیدیوں میں ابو سفیان بن حرب کا بیٹا عمر بھی تھا. جب ابو سفیان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عمر کو فدیہ دے کے چھڑا لو تو ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ کیسے ممکن ہے کہ میرا آدمی بھی مارا جائے اور فدیہ بھی دوں. میرا ایک بیٹا حنزلہ تو قتل ہو گیا اور دوسرے عمر کا فدیہ دوں، جب تک چاہیں قید رکھیں. اسی اثناء میں سعد بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے. ابو سفیان نے ان کو اپنے بیٹے کے معاوضے میں پکڑ لیا. انصار کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سفیان کو دے کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لیا. انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں آپ کی زوجیت میں تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کی خالہ تھیں. ان کو بمنزل اولاد کے سمجھتی تھیں. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ابو العاص سے کیا تھا. ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے. بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل صاحبزادیاں ایمان لائیں مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے. قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کی بیٹیوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے. لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت تو پسند نہیں کرتا. جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے. من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے. اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو. سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بخوشی تسلیم کیا. قیدی بھی رہا کر دیا اور ہار بھی واپس ہو گیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں. ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا.
کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بہت شاک معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح علل اعلان لے جانے پر ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کے روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا، خوف سے حمل ساکت ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھالی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی پر مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں کوئی ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق تمہیں اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کے مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا پورا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا کہ نہیں، پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اول کافی سمجھا گیا
کوئی جدید نکاح نہیں ہوا، اور بعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ جدید نکاح ہوا، اور فقہا کے نزدیک یہی روایت صحیح ہے، اس لیے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ نہ فرماتے کہ تو اس کے لیے حلال نہیں۔